عرصے سے سعودی عرب رہتا ہوں، کوئی سوال کر رہا ہے جو فوت ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں سب کی طرف سے میں کبھی کبھی عمرہ کرتا ہوں، تو ایک بزرگ نے کہا کہ زندہ کی طرف سے عمرہ نہیں کرنا۔ استاد جی میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، سالانہ چلہ بھی لگانا ہے اور 1 مہینہ ہوا ہے میرے پاس پیسے آئے ہیں، آیا مجھ پر قربانی ہے یا کہ نہیں؟ سنا ہے کہ شوال، ذیقعت، ذوالحج میں عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ بڑے عرصے سے سعودی عرب رہتا ہوں، کوئی سوال کر رہا ہے جو فوت ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں سب کی طرف سے میں کبھی کبھی عمرہ کرتا ہوں، تو ایک بزرگ نے کہا کہ زندہ کی طرف سے عمرہ نہیں کرنا کیونکہ نہیں ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ نیکی جو عمرہ ہے یہ زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے۔ فوت ہو گئے انہیں ثواب ملے گا، جو زندہ ہیں ان کی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا، اور عمرہ کرنے کی وجہ سے ان پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ غلط مسئلہ مشہور ہے، اس طرح مسئلہ ہے، تو لہٰذا ثواب پہنچانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد جی میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، سالانہ چلہ بھی لگانا ہے اور 1 مہینہ ہوا ہے میرے پاس پیسے آئے ہیں، آیا مجھ پر قربانی ہے یا کہ نہیں؟ مجھ پہ کوئی قرض نہیں۔ بات یہ ہے کہ چلہ لگانا بہت بڑی بات ہے، اللہ کو منظور ہو تو تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہے، ہم نہیں نکلتے، مصروف ہیں، بہت مفید ہوتا ہے، اللہ توفیق دے، لیکن وہ فرض واجب نہیں ہے، ثواب کی نیت سے جانا ہے۔ اور اس آدمی پہ جس نے مسئلہ پوچھا اس پہ قربانی واجب ہے، لہٰذا قربانی ضرور کرے، اس کے بعد پیسے بچیں جس طرح مناسب ہو، بے شک چلے پہ جائے، لیکن قربانی چونکہ واجب ہے اس آدمی پہ اور چلہ واجب نہیں ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سنا ہے کہ شوال، ذیقعت، ذوالحج میں عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ شوال، ذیقعت، ذوالحج میں مثلا حاجی اشرف صاحب اور میں، کوئی ساتھی شوال، ذیقعت، ذوالحج میں جا کے عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حج کے مہینے ہوں، پھر وہاں ٹھہرنا بھی ممکن ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، پھر واجب ہوتا ہے۔ شوال میں عمرہ کر لیا اور وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، ذیقعت میں عمرہ کر لیا وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس ادا کرنے کی وجہ سے فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ممکن ہے وہاں رہنا، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر ضرور حج کرے گا انشاءاللہ۔ استاد جی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے یا کہ نہیں پڑھنا؟ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا، طریقہ بتایا، اس میں نہ پہلے درود شریف ہے نہ بعد ہے۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے اور اللہ پہ مکمل ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں پڑھنا، وہ سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، اور بدعت اتنی بری چیز ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بدعتی کی عزت کرے اس نے اسلام کا ستون گرانے پہ تعاون کیا۔ تو بدعت پھر کتنی بری چیز ہے کہ بدعتی کی عزت و احترام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ جب تکبیرات تشریق 13ویں عصر تک ہیں تو قربانی بھی پھر 13ویں تک ہونی چاہیے، یعنی 4 دن۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے کسی نے اور مجھے خوشی ہوتی ہے، چاہے یقین کرنا یہ کام بڑا مشکل ہے، دعا کیا کریں، میں چھوٹا آدمی ہوں۔ جب تکبیرات 13ویں کی عصر تک پڑھنی ہے تو قربانی پھر 4تھے دن ہے۔ اس کا بڑا آسان جواب ہے، علمی میں دوں تو وہ علماء کو دوں، آپ کو یہ دوں گا کہ اگر یہی بات ہے تو تکبیرات تو پھر نامی سے شروع ہو جاتی ہیں، قربانی بھی پھر نامی سے شروع کریں۔ اگر تکبیرات 13ویں تک ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس وقت تک ہم قربانی جائز سمجھیں گے تو یہ تو پھر 9 سے شروع ہوئی، پھر یہاں سے شروع کرو۔ جس ساتھی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے یہ غلط فہمی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
جی نمازیں کیسے قضا کرنی ہے یہ ہمیں بتا دیں بھائی۔ نماز قضا ایسے کرنی ہے کہ جو نماز قضا ہوئی، مثلا ظہر کی پڑھی، فرض ساتھ قضا کر لیں کہ پہلی ظہر، عصر کی پہلی ظہر، روزانہ یہی کہ مغرب کی جو پہلے رہتی، عشاء میں فرض پڑھنے اور وتر بھی پڑھنے، اور صبح کی نماز میں سنتیں ہیں باقی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو آدمی یہ کام کر رہا ہے کہ پچھلی نمازیں قضا کر رہا ہے۔ سٹیج یہ معتبر سٹیج ہے۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حج، عمرہ، جہاد، اعتکاف، قرآن پڑھنا پڑھانا بہت بڑے عمل ہیں، والدین کی خدمت بہت بڑا عمل ہے، لیکن نمازیں جو رہتی ہیں، زکوٰۃ جو رہتی ہے، روزے جو رہتے ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ حج اور عمرے اور جہاد سے بھی ریکوری نہیں ہوتی۔ بڑا خوش نصیب ہے جو بے شک نفل تھوڑے پڑے لیکن ساتھ اپنے سابقہ نمازیں قضا کرے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں، عاجز ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو بہت شاذور ہے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، مرتے وقت اے اللہ سختی نہ فرمانا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنے در ہی کا محتاج رکھنا۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی ایسا بیٹا ہے جو کسی گناہ میں مرتکب ہے اور رجوع نہیں کر رہا، توبہ نہیں کر رہا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، اللہ اسے ہدایت فرما دے۔ اللہ جو گناہوں کی دنیا میں ڈوب چکا ہے، مستغرق ہو چکا ہے، شیطان کا وہ ایک تماشا بن چکا ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ کوئی بے ادب ہے، گستاخ ہے، حرام خور ہے، مشکوک مال کھا رہا ہے، والدین کا نافرمان ہے، پڑوسیوں کا نافرمان ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی بھی اس میں گناہ ہے، برائی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں آگے جو پردہ ہے اس کو ہٹا دے، برزخی زندگی شروع ہونے والی جو نہایت مشکل ہے، وہاں کی کرنسی اور ہے، زبان اور ہے، سختیاں اور ہیں، نرمیاں اور ہیں۔ اے رب کائنات ہم پہ رحمت فرما، آسانی فرما۔ جس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، پوری مخلوق بنائی، ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور آخرت بھی بھلی کر دے۔ اللہ جو لوگ قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں آسانیاں پیدا فرما، آج پہ جا چکے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، آسانیاں فرما۔ اللہ ہمارے مدرسے کے جو کام ہو رہے ہیں آسانیاں پیدا فرما، جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں مزید ہمت عطا فرما۔ اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت میں اضافہ فرما، اس کے نتیجے میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ میرے اس چھوٹے سے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، کرم فرما دے، مہربانیاں فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و